السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ سپریم کورٹ کی جانب سے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں ہسپتال منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ دوران سماعت حکومت کی جانب سے عمران خان کی ہسپتال منتقلی کی مخالفت سامنے آئی، لیکن عدالت کا کہنا تھا کہ رپورٹس کے مطابق عمران خان کے تمام وائٹل آرگنز خراب ہو رہے ہیں۔ عدالت نے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا عمران خان کی انجیوگرافی جیل میں ممکن ہے، جس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کا کہنا تھا کہ انجیوگرافی باہر ہسپتال سے ہی ہو سکتی ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ نہ عمران خان کا بلڈ پریشر نارمل ہے اور نہ ہی دل کی دھڑکن۔ آخر عمران خان کی میڈیکل رپورٹس پیش کرنے میں حکومت کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ صرف میڈیکل رپورٹس کی سمری ہے۔ عدالت نے اگلی سماعت پر مکمل میڈیکل رپورٹ سمیت بانی پی ٹی آئی عمران خان سے بہنوں کی ملاقاتوں کی تفصیل طلب کرتے ہوئے سماعت 16 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ ساتھ ہی عدالت کی جانب سے تحریک انصاف اور خاندان والوں کو عمران خان کی صحت پر سیاست نہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ عدالت کا اپنے تحریری حکم نامے میں لکھنا ہے کہ عمران خان کی سیاسی جماعت اور خاندان کو یہ بات یقینی بنانی ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے احاطے میں کوئی مجمع اکٹھا نہ ہو۔ عدالت کو مزید لکھنا ہے کہ عمران خان سمیت کوئی بھی ان کی میڈیکل رپورٹس یا ان کی صحت سے متعلق معلومات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے۔ کسی قسم کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر نہ صرف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی بلکہ عدالتی حکم کے تناظر میں ملنے والی سہولیات فوراً واپس لے لی جائیں گی۔ عدالت کی جانب سے یہ احکامات اگلی سماعت تک کے لیے دیے گئے ہیں جو کہ 16 ستمبر کو ہوگی۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد کروانے کے لیے بانی پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے کارکنوں کو پارٹی عہدیداروں سمیت تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ جس کے مطابق پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے کسی بھی شخص کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے باہر جمع ہونے سے منع کر دیا۔ عمران خان کی ہسپتال منتقلی کے لیے عدالت کی جانب سے حکومت کو 2 دن کا وقت بھی دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت اس فیصلے پر منوعن عمل کرتی ہے یا نہیں، کیونکہ نون لیگ کی جانب سے جہاں اس فیصلے کو آزادانہ اور میرٹ پر مبنی فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے، وہیں کچھ لوگ اس فیصلے کو نواز شریف کے خلاف سازش بھی قرار دے رہے ہیں۔ تو کچھ یہ معاملات ہیں، ان پر بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ممبر نیشنل اسمبلی کے پاکستان مسلم لیگ نواز سے حافظ محمد نعمان صاحب نے۔ بہت شکریہ صاحب آپ کا اپنے پروگرام میں وقت دیا۔ رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی کے شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ سینئر رہنمائے سینئر سیاستدان ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، قادر مندوخیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ حافظ نعمان صاحب سر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں، کیسے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے ہسپتال منتقلی کے حوالے سے؟ بہتر نہ ہوتا حکومت خود ہی کر لیتی، کورٹ کو آ کے انٹرفیئر کر کے یہ سب کچھ کروانا پڑا؟ دیکھیں، جہاں تک عمران خان کی صاحب کی صحت ہے، ہمیشہ حکومت نے یہ بات پہلے دن سے کہی کہ ان کی صحت کو اولیت حاصل ہے اور ان کی صحت کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ کے علم میں ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ پہلے ہی کانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا تھا جو کہ گاہے بگاہے جو بھی پیریوڈیکل ہوتا ہے، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، ان کی صحت کی اور ان کے جو مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ کو علم میں ہے کہ مختلف ٹیسٹ کے لیے ان کو رات کو یا گاہے بگاہے وہ باہر شفا بھی جاتے رہے اور مختلف ہاسپٹلز میں ان کو لے جایا جاتا رہا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ اس صحت کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے، نہ حکومت کو کرنی چاہیے، نہ تحریک انصاف کو کرنی چاہیے۔ منتقلی کو تو عدالت میں بھی چیلنج کرتی رہی حکومت، اگر نہیں کرنی چاہیے یا اولیت حاصل ہے تو پھر کیوں چیلنج کیا کورٹ میں؟ اس میں دیکھیں بڑی کلیئر بات ہے، حکومت کا سٹینس یہ ہے کہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کا علاج بالکل ٹھیک ہو رہا ہے اور اس میں کوئی نیگلیجنس کا ایک عمل دخل نہیں ہے۔ تو تفصیلی رپورٹ جمع کرانے میں کیا پھر آر ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو اگر سپریم کورٹ نے رپورٹس جمع کرانے کہا ہے وہ حکومت جمع کرا دے گی، کیونکہ جو بھی ایک میڈیکل جو رپورٹس ہیں اس کے اندر کوئی خدا نہ خواستہ سر وہ کہہ رہے ہیں سارے وائٹل آرگنز، یہ کورٹ کی یہ آبزرویشن ہے۔ دیکھیں الٹیمیٹلی اب یہ ایک کورٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ظاہر ایک برتر کورٹ ہے، ایک سب سے بڑی کورٹ ہے، اگر ان کی جو آبزرویشن کی ہمیں ریسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اگر انہوں نے محسوس کیا ہے کہ ان کی چونکہ ظاہر ایک ایج کا تقاضا ہے، ایک ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے، ایک عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ شفا اسپتال ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، شفٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ بہتر ہو جاتی ہے تو ہمیں، لیکن آپ ایز آبزرور تو کامنٹ نہ کریں نا، یہ تو آپ تو جو باتیں کری تو بڑی اچھی کتابی گفتگو ہے نا کہ ہاں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کے پاس اقتدار اور اختیار تھا، یہاں تک نہج بات، یہ معاملہ جو پہنچا اس نہج پر آپ کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اگر جب نواز شریف صاحب کی صحت خراب ہوئی تھی ان کے دور حکومت میں تو آپ لوگوں نے کہا تھا حکومت ذمہ دار ہے، سر پھر آج آپ ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو معاملہ تھا وہ آپ کے علم میں ہے کہ نواز شریف صاحب تو اس حد تک بیمار ہو گئے تھے کہ خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی کولیپس نہ ہو جائے معاملہ۔ ادھر بھی یہی حالت ہے، ابھی ایسی صورتحال نہیں ہے، ایک آنکھ کی بینائی تقریباً چلی گئی ہے اور کیا حالت چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حکومت پنجاب جو کہ پی ٹی آئی کی اس وقت گورنمنٹ تھی، ان کے ڈاکٹرز نے فیصلہ کیا اور ان کے ڈاکٹرز نے سارے ٹیسٹ کیے، انہوں نے خود میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یاسمین راشد صاحبہ کی زیر نگرانی
उन्होंने फिर ये फैसला किया कि वाकई नवाज शरीफ साहब की कंडीशन जो है बड़ी सीरियस है। ये अब आपकी बात से सियासी तौर पर वो अच्छे साबित हो रहे हैं, फिर वो बेहतर लोग साबित हो रहे हैं। मैं इसी बताना चाह रहा हूँ, जबकि यहाँ पे सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब का मुकम्मल जो इलाज है और जो सहूलियात हैं वो जेल के अंदर मौजूद हैं। हुकूमत की तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं है, प्रॉपर मेडिकल बोर्ड भी कोर्ट के ऑर्डर से बना, मेडिकल बोर्ड भी कोर्ट के ऑर्डर से बना, वो आज अस्पताल भी कोर्ट के ऑर्डर से जा रहे हैं। आप लोगों ने खुद नहीं इनिशिएटिव लिया। मेडिकल बोर्ड पहले से मौजूद था और डॉक्टर जो मॉनिटर पहले से कर रहे थे। अगर अदालत के हुक्म से मजीद कोई बोर्ड बन गया तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हुकूमत ने तो ये क्या कहा कि इमरान खान साहब की सेहत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बहरहाल अगर एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का अशफा, तो मेरा ख्याल ये है कि उनकी फैमिली को भी, और देखिए इसके अंदर बड़ी एक हकीकत ये है कि ये जो मुलाकातों की बात होती है, ये बार बार की जी मुलाकातें क्यों नहीं हो रही थी, सारी आपने खुद देखा कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी। चलिए मैं आती हूँ आपकी जानिब, मैं मंदो खेल साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ, लेकिन जो बॉटम लाइन नजर आ रही है वो यही आ रही है कि गवर्नमेंट ने जो मिस हैंडल किया है उनकी सेहत के मामले को। मैं मंदो खेल साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सर फैसला आया है, इंपॉर्टेंट फैसला है, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उनकी सेहत का सवाल है, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ने अब ये ऑर्डर कर दिया है कि उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। फैसले को कैसे देख रहे हैं? आज ही के दिन उनकी हमशीरा से मुलाकात भी करवा दी गई है, तो आप कैसे देख रहे हैं डेवलपमेंट्स को? जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहले तो वो सारी जो खबरें वो जो बाहर लेके वो जो पोर्ट्रेट टाइप की जर्नलिस्ट है वो जो खबरें देते थे खान साहब की जिंदगी के हवाले से, वो तो दम तोड़ गई सारी बातें। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि बिल्कुल वैसे थे कानून और आइन, बल्कि सोशल वर्कर मैंने हमेशा जो है खान साहब की सेहत के हवाले से, किसी भी कैदी की सेहत के हवाले से, उनकी लवाकिन से, उनके जो फैमिली मेंबर से, वकला से मुलाकात, आइन का आर्टिकल 10 है इस चीज में सारी इजाजत देता है। फिर जेल प्रिजन रूल्स जो है ना उसमें भी ये सारी चीजें मौजूद है। मगर शुरू में जो पीटीआई ने थोड़ा मिस यूज की है, जिस तरह माजी में सुप्रीम कोर्ट में बाबर आवाम साहब ने लिख के दिया है कि H9 पार्क में करेंगे जलसा, उसके बाद वो डी चौक की तरफ चले गए, उसके बाद जाके वो मुजीब रहमान के वीडियो और क्या क्या चीजें। मैं भी यकीनन सारे इन जो कैदी के हुकूक है उसके हवाले से तो मैं सबसे बड़ा उनको सपोर्टर था, लेकिन साथ साथ ये जो ट्वीट आते थे तो उसकी मैं भी मुखालफत करता था। और अभी आप चंद दिनों से देख रहे थे पीटीआई की जो रहनुमा है वो इन सारी बातों को मानते हैं कि कोई ट्वीट नहीं होगा, कोई बयान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि खुशाइन फैसला है और चलो शुक्र है पीटीआई वाले जो जजेस को गालियां निकालते थे 24वीं तरमीम वगैरह वगैरह का, अब मेरे ख्याल में अब कल से या आज से उनकी तारीफें करना शुरू कर देंगे। ये तो एक तब्दीली है इस हवाले से। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि पीटीआई के अंदर जो दराड़ा है या जो इनकी लीडरान है, खान की जेल में जाने के बाद उनकी लीडरशिप है उसको नुकसान पहुंचेगा, तो मेरे ख्याल में खुद इनकी कोई ना कोई दड़ा जो ना वो अस्पताल के बाहर इस तरह हुजूम खड़े करके और आपका खबरी करके, और मेरे ख्याल में हुकूमत को या सुप्रीम कोर्ट को मजबूर करेंगे कि खान साहब को वापस जेल भेजा जाए। तो ये अब पीटीआई के ऊपर है कि वो कितनी उसकी पासदारी करेंगे कोर्ट के सामने, जो एफिडेविट की है, जो बातें की है। और बाकी मैं यही कहूँगा कि मैंने जेल रिफॉर्म्स के ऊपर 10 साल काम किया है और उस हवाले से सिंध में तो मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जेल रूल्स के हवाले से जो कैदियों के हुकूक है, मेरे ख्याल में हमको सियासत से अलग इन चीज़ों को रखना चाहिए। खान साहब हमारी लाख सियासी इख्तिलाफ उनके साथ है, लेकिन एक साबिक वज़ीर आज़म भी है, एक पार्टी का सरबराह है, और यकीनन हम ये कहते हैं कि इस हवाले से अब इनके ऊपर है, पीटीआई के ऊपर बेलमलुवा ये कहूँगा कि पीटीआई के ऊपर है कि वो खान साहब को वाकई अस्पताल। ये आपने बड़ा दिलचस्प नुक्ता उठाया है कि ये वापस जेल भिजवाने की तैयारी करेंगे या उनका इलाज जो है वो ठीक तरीके से होने देंगे। शाह साहब, सर आपने गुफ्तगू सुनी है, हाफिज नुमान साहब ने भी आखिर में यही बात कही कि जब मुलाकातें करवाते थे बाहर आके जो बयानात होते थे, जो ट्वीट्स होते थे, वो फिर मसला क्रिएट करते थे। अब कादिर मंदो खेल साहब भी यही बात कर रहे हैं, यही कंसर्न कोर्ट को भी है। जिस कोर्ट ने ये रिलीफ दिया है उस कोर्ट ने साथ में ये लिखा है कि अगर किसी किस्म की सियासी बयानबाजी हुई, वहां पर लोग जमा हुए, कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई, तो ये सारा रिलीफ वापस हो जाएगा। तो आप लोगों ने सर इसको लेकर कोई बातचीत की है, कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, कैसे इंश्योर करेंगे कि किसी किस्म की ना तो बयानबाजी हो ना कोई मजमा इकट्ठा हो? जी देखें, आपने ये पाकिस्तान तरीके से आपने ना पाकिस्तान तरीके से किसी ऑफिशियल ने कभी भी जेल के बाहर आके कोई भी नामुनासिब गुफ्तगू नहीं की। अगर कोई गुफ्तगू हुई भी है तो वो अगर आप उसको देख लें तो वो बड़ी जज्बात में की गई है। वो उनकी अगर उनकी बहनें आई हैं तो वो सिर्फ उन खान साहब की बहनें हैं,
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं था। तो उसको पीटीआई के साथ हम पहले भी कहते रहे हैं कि फैमिली का एक रोल है, वो खान साहब की फैमिली है, मगर उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानी के साथ और उसके जो हमारा जो अमल में रख एक जुमला ले लें मजाक के तौर पे, जी मजाक के तौर पे एक जुमला ले लें जी तो फिर हुकूमत ने जो ना वो अलीमा बीबी की बाइक को बंद किए, पीटीआई के सरबराह को थोड़ी बंद किए, फिर यूं समझ लें। चले जी जी देखें तो और इस दफा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम बड़े धन हैं और हम बड़े शुक्रगुजार हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने वो कहते हैं, मैं इस पे और कमेंट्स नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रॉमिस किया हुआ है कि हम किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, मगर हम बड़े नहीं, मैं आपसे कोई सियासी रिमार्क तो ले भी नहीं रही सर, मैं तो खाली इतना पूछी हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई है इस फैसले की कि आपके जो कारकुनान है वो कोई मजमा ना लगाएं या जो आपकी पार्टी की और लीडर्स है। और ये सवाल सर मैं एक बैकग्राउंड में पूछूं, आपकी अपनी जमात के अंदर से ये कंसर्न आता है कि कुछ लोग आपकी जमात में ऐसे हैं जो कि पार्टी के खैरखा नहीं है, उनसे कैसे बचेंगे? जी देखें, ये आपको पता है इंतशारी लोग हर जगह पे होते हैं, हर सफों में होते हैं, वो तो असहाबों के सफों में भी इस तरह के लोग होते हैं, मगर इंशाल्लाह जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने बयान दिया हुआ है और हमारे चेयरमैन डॉक्टर गौर साहब ने स्ट्रिक्टली सबको वार्न किया हुआ है कि किसी ने भी किस्म की बयानबाजी या अस्पताल के बाहर किसी किस्म का हजूम या कोई भी किस्म की हरकत नहीं करनी जिससे खान साहब की सेहत को नुकसान हो या उनके साथ को नुकसान हो। तो ये बात तो लाउड क्लियर है कि कोई भी इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके से अपनी बातों की मुकम्मल इंशाल्लाह पासदारी करेगा। और आप लोगों को उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है वो इस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन कर देगी, मुंतकिली हो जाएगी अस्पताल में? क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को फॉलो करती है, वहां पर तो बड़ी बहस है कि शायद ऐसा होता है नहीं होता। इट्स एनीबॉडीज गेस कि गवर्नमेंट अभी इम्प्लीमेंट करेगी भी या नहीं। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इंशाल्लाह हमें यकीन है कि वो ऑर्डर ओबे होगा और इंशाल्लाह हुकूमत जो भी हुकूमत उनकी रही, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे आईन कानून है, तो इंशाल्लाह अभी इतनी भी वो नहीं है, कोई जंगल का राज नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मुल्क की हाईएस्ट कोर्ट है और अगर वो इस तरह का कोई डिसीजन वहां से आ रहा है तो ऑफ कोर्स उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा। मुझे एक ब्रेक लेनी है, आप ब्रेक से वापस आके मजीद इसी इशू पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले जो गुफ्तगू हो रही है आज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला, उसके हवाले से एक तो सर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट जो है वो स्टेटमेंट्स हमने देखा कि सामने आई हैं। एक बयान आपकी जमात के एक बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा है उनकी तरफ से आया और मुझे समझ में नहीं आया कि एक पॉलिटिकल अपोनेंट अगर जेल से निकलकर अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच जाए तो आपको लगे कि आपके खिलाफ साजिश हो गई है। सेनेटर नासिर भट्ट कहते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का आगाज हो गया है। मेरा ख्याल ये है कि मुझे ज़ाती तौर पे इल्म नहीं है कि नासिर भट्ट साहब की स्टेटमेंट। चलिए मुझ पे एतबार कर लें वैसे। मैं तो स्टेटमेंट तो दिया जी उन्होंने कहा। मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है, लेकिन असल चीज़ तो देखनी ये है कि जो हमारी मरकजी लीडरशिप है और जो हमारे वो रहनुमा जो असम्बली के अंदर एक रोल प्ले कर रहे हैं, फेडरल कैबिनेट है, उनकी आरा क्या है। तो बड़ा वाज़ेह तौर पर राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का भी बिल्कुल बड़ा वाज़ेह जी डॉक्टर साहब कल तक कह रहे थे कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई मसला नहीं है, उनको कुछ भी नहीं है। उसमें देखें असल चीज़ क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि इमरान खान साहब की फर्दर ट्रीटमेंट और फर्दर उनकी निगहदाश्त के लिए उनको शिफा मुंतकिल किया जाए, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मनवन हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और इमरान खान साहब की जो सेहत है उसको अव्वलियत हासिल होनी चाहिए, उसके ऊपर ना पॉलिटिक्स होनी चाहिए बल्कि हर इंसान की सेहत जो है। किसी और पार्टी के मेंबर की जाहिर स्टेटमेंट के बराह रास्त जिम्मेदार तो नहीं है, लेकिन है तो वो आपकी जमात के इंपॉर्टेंट रहनुमा है। मैं तो कंफ्यूज हुई कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश कैसे हो गई। देखिए इतना ये बड़ी पार्टी है, अब कोई किस अंदाज में उन्होंने बात की, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, या कोई अपने दोस्तों के दरमियान में बैठे हुए थे कहीं पे, या उन्होंने कोई ऑफिशियली प्रॉपर स्टेटमेंट दी है, मुझे इस बात का इल्म तो नहीं है। मैं तो वो बात करूंगा जो मैं इसलिए इंपॉर्टेंस दे रही थी उनकी स्टेटमेंट को, इसलिए इंपॉर्टेंस दे रही थी कि वो बड़े मियां साहब के बड़े करीब समझे जाते हैं, इसलिए मैंने तो इसलिए इंपॉर्टेंस दिया। आप भी बहुत करीब हैं। चलिए फिर बताइए ना उनका फैसले में क्या रिएक्शन है, फिर तो बड़ा जरूरी है ये बड़े मियां साहब ने। अभी आप देखें कि लास्ट टाइम अभी जो मरी के अंदर एक मीटिंग हुई, वहाँ बड़े मियां साहब ने क्या स्टेटमेंट दी कि मुखालफतों को एक सियासी जो है नजरियात का बेशक इख्तलाफ होता है, लेकिन उसको एक मुखालफत को जाती अना और या जाती दुश्मनी के अंदाज में तब्दील नहीं करना चाहिए। बड़ी प्रोडक्टिव बड़ी पॉजिटिव उन्होंने बात की है। कमेंट कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात पे फिर अप्रिशिएट करें कि आप लोग ये कहते थे ये खान की रिहाई के लिए सड़कों पर निकलना चाहते हैं, इन्होंने लिया तो सर लीगल रास्ता ही, जो ये कहते थे कि हम लेंगे अल्टीमेटली रिहाई नहीं हुई है, लेकिन जो भी रिलीफ ले रहे हैं कोर्ट के जरिए। पीटीआई ने देखें सड़कों पर निकलने के हवाले से भी बड़ी जद्दोजहद की है इन्होंने, लेकिन ये है कि इनके कहने पर लोग निकलते कोई नहीं है।
یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. یہ بحث کہیں اور چل جائے گی. اب یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا جو اگر کنٹینٹ آپ دیکھیں اگر ان کے فیصلے کا, تو انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ الشفا ہاسپٹل کے باہر اس کی سراؤنڈنگ میں کوئی پولیٹیکل گیدرنگ ہے یا کوئی وہاں سے سٹیٹمنٹس جاری ہونا, اس کا کیٹیگوریکلی سپریم کورٹ نے خود منع کر دی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ میں تو پہلے دن سے یہ کہتا ہوں کہ اس صحت کے معاملے پہ پولیٹکس کوئی پارٹی نہ کرے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ریلیف ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مندوخیل صاحب, کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو اس طریقے سے پروپیگیٹ کر رہے ہیں جب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے, اور پھر ظاہر ہے وہ ریلیف جو ہے وہ کہاں تک اسپریڈ کر سکتا ہے, اٹس اینی بڈیز گیس. اب بہت ساری قیاس آئی ہیں اس چیز کو لے کر ہو رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر خان صاحب کی گائیڈنس میں دوبارہ ایکٹیو ہو گئی تو پھر اس ملک کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا. اس کے اندر ایک سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو اتنے سارے اختلافات ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ گئے ہیں, کیا وہ دوبارہ کنٹین ہو جائیں گے, کیونکہ آپ لوگوں کو جو زیادہ بڑا مخالف ہے وہ میدان میں زیادہ ایکٹیو ہو کے واپس آ سکتا ہے. مجھے سوال ہے. جی مندوخیل صاحب. نہیں دیکھیے, میرا خیال میں ساری باتوں کو ایک ریلیز سے نہ جوڑا جائے. یقیناً میں یہ کہوں گا کہ جو آئین کے آرٹیکل 239 کے حوالے سے پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ان کی علم بردار تھی, سکون کے حوالے سے کہ جو آئین میں لکھا گیا ہے اسی فارمولے کے تحت یا اسی رول کے اسی قانون کے تحت بن جائے تو کوئی عرض نہیں ہے. تو اس حوالے سے یقیناً مجھے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا بھی آہستہ آہستہ اب یہ بیانیہ آ رہا ہے, کیونکہ جب ہم یاد دلاتے ہیں مسلم لیگ نون کے دوستوں کو کہ بھائی پنجاب اسمبلی سے تو قرارداد پاس ہوا ہے, تو کہتے ہیں وہ پچھلی اسمبلی نہیں کی ہے, موجودہ نے نہیں کی ہے. تو یہ ٹھیک ہے, ان کا حق ہے سیاسی طور پہ وہ جو بھی اپنا بیانیہ بنا رہے اس کا حق ہے, لیکن عمران خان صاحب کے جو علاج ہے یا وہ سلسلہ ہے وہ تو ٹوٹل ایک انسانی بنیاد پہ ہے, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ کٹر مخالف جو عمران خان صاحب کا اس کے بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور یقیناً یہ ساری جو سلسلے ہیں وہ ہمیں بھی گزرے ہیں, مسلم لیگ نون پہ بھی گزرے ہیں. سیاست اپنی اپنی جگہ پہ, عمران خان صاحب کے کیسز اپنی جگہ پہ موجود ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہمیشہ ان کو میں یاد دلاتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ پہلے عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کرتے تھے, اب تو آپ ملاقات کے لیے بے طرز گئے. یقیناً کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر مختلف گروپ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں تو یہ بھی کہوں گا ٹھیک ہے اگر عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آتا ہے یا وہ اس پارٹی اس قابل ہوتی ہے کہ وہ عوام کی دل جیت جائے اور وہ الیکشن جیت کے آ جائے, کوئی عرض نہیں, کیا فرق پڑے گا. میرے حساب سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے حوالے سے. میں نے کشمیر الیکشن میں بھی یہی بات کی, جے پی کے الیکشن کی بھی بات کی ہے, اور آنے والے الیکشن کی بھی بات کی ہے. یقیناً ہر پارٹی جو ہے نا اپنی پرفارمنس کے بیس پہ جو ہے نا وہ الیکشن جیتی ہے اور الیکشن ہو چاہیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری کسی ختم کرنے چاہیے. آج دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. ایران جو پچھلے 40 سال سے پوری دنیا کی مخالفت کا سامنا کرے اور پھر بھی ان کی جو نا وہ پیداوار اور ان کی چیزیں اتنا سٹیبل ہے, اور ہم جو پچھلے 40 سال سے بھیک مانگ کر کے پھر بھی ہم نے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو رہے. تو اس ادا کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے نا وہ ایک فری کا آپ کو سپروائزر ملا ہوا ہے جو آپ کو قرض بھی دیتا ہے اور آپ کو گائیڈ لائن بھی دیتا ہے. ورنہ جو پڑوسی کسی کو قرض دیتے ہیں اور وہ اس کے اوپر خیال رکھے کہ بابا اس کو جوئے وغیرہ میں خرچ نہیں کرنا, اس کو فضول میں خرچ نہیں کرنا, تو میں کہتا ہوں ایک اچھی بات ہے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا, آئی ایم ایف نہیں ہوتا تو کیا ہوتا. یہ پیسے تو ہم منٹ میں اڑا دیتے, 11 ارب کی جہاز خرید لیتے, کچھ اور کر لیتے, اس طرح ہم کر لیتے اور خرچ کر لیتے, پھر اس کے بعد بھگتے کیا اگلی حکومت. میں سمجھ رہا ہوں ان سارے ڈراموں سے باہر آ کے میں پی ٹی آئی والوں سے بھی یہ کہوں گا کہ آئیے ایک پاکستان کے لیے سوچے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے سوچے. ہماری آپ کی جو عمریں ہیں ہم کتنا عرصہ زندہ رہیں گے, مگر آنے والے جو نسل ہے وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے سر, میں آتی ہوں آپ کی جانب, کیونکہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کچھ مشورے دے رہے ہیں, میں اگلے راؤنڈ میں آپ سے پوچھوں گی. لیکن شاہ صاحب سے پہلے جو آپ نے بات کی اس پہ پوچھ رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں. اب مل کر جو آپ نے سنی ہے ان کی بات کہ ایک کلیکٹیو اس کی بھی ضرورت ہے اور جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کا حصہ بنے. اچھا, پیپلز پارٹی یہ مشورہ آپ کو پہلے بھی دے چکی ہے, وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آ کے ریئل پالیٹکس جو ہے وہ کریں, بجائے اس کے کہ آپ لوگ جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. جی دیکھیں, ہمیں یہ مشورے ہم لوگوں کو دیتے ہیں. ہم خان صاحب یہ سبق ہمیں پڑھا کہ ہم جوان ہو گئے الحمدللہ. دیکھیں یہ ہم تب مل کے بیٹھ سکتے ہیں, اور اگر وہ پاکستان تحریک انصاف ہو, پیپلز پارٹی ہو, جو جماعت بھی ہو, کہ جس بندے کی الیکشن میں جو اس کو مینڈیٹ ملا ہے, جو اس کی سیاسی حیثیت ہے, تو اگر اس لیول پہ وہ آ کے بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی ڈائیلاگ پہ, کسی بھی پوزیشن پہ, تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ایک چیز کا مینڈیٹ نہیں ہے اور آپ اس پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں, تو جہاں پہ ہمارا مین اختلاف ہے اس پوری سیاست میں, جو میں کہتا ہوں کہ 1947 سے لے کے آج تک جو ہو رہا ہے کہ جس کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس کو نہیں مل رہا, وہ اس کو کراپ کر کے کسی اور کو مل جاتا ہے,
تو اس سے بیٹھ کے پھر ہم ایک دوسرے کا وجود جو ہے پھر ہم وہ تسلیم نہیں کرتے. اگر وہ پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, کبھی ہم ایک کا حق مار رہے ہیں, کبھی کوئی کس کا حق مار رہا ہے, تو اس چیزوں سے اگر ہم نکلیں گے اپنے اپنے مینڈیٹ پہ, اپنی حیثیت پہ ہم آئیں گے, بیٹھیں گے, بات کریں گے, تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو آگے جانے سے کوئی اس کو آگے جانے میں کوئی حرج ہے, نہ کوئی اس کو. اچھا, ابھی کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں, گورنمنٹ کے کچھ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کا کانسٹیٹیوشن روم ہے وہاں پر شاید ملاقات ہو جائے گی جلدی پرائم منسٹر کی اور اپوزیشن لیڈر کی. تو اس طرح کی کسی چیز کے لیے پاکستان تحریک انصاف بھی آن بورڈ ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگوں کے نامینیٹڈ اپوزیشن لیڈر ہیں, پی ٹی آئی کے تو نہیں ہیں. جی دیکھیں, بالکل ہاں, بات چیت کا دروازہ کھلا ہے اور ہمیں امید ہے, ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ بہت جلد ملاقات بھی ہوگی, بات چیت بھی ہوگی انشاءاللہ. یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. آپ لوگوں نے اپنے جو 27 ستمبر کی کال ہے اس کے بارے میں کچھ دوبارہ کچھ سوچا ہے؟ اس کو بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ابھی جو آج فیصلہ آیا اس کی لائٹ میں آپ لوگوں کو ریویو کرنا پڑے گا اس کو, یا نہیں؟ بالکل جی, اس پہ انشاءاللہ کور کمیٹی کا مے بی آج بھی شاید میٹنگ ہو جائے, یا مے بی اس پہ ہو رہی ہو میٹنگ, تو بالکل ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنے جو ہمارا لائے عمل ہے اس کو ہم تبدیل کرتے ہیں, اور وہ کرنا بھی چاہیے. اس کے اوپر ظاہر ہے ایوالونگ سچویشن میں اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک سے واپس آگے کچھ اور ایشوز پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو گفتگو یہاں پر ہو رہی تھی, میں حافظ صاحب تھوڑا سا اسی یہ جو مذاکرات والی بات ہے اسی پہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کہہ رہے ہیں کہ 2-3 دن میں ملاقات ہو جائے گی اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کی. کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ بات پھنسی ہوئی تھی کہ کہاں پر ملاقات ہونی ہے, وینیو پر مسئلہ جو ہے پھنسا ہوا تھا. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ, یہ سارا کچھ, یہ جو مذاکرات ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں سیاسی پولرائزیشن کو کم یا ختم ہونا چاہیے, اس کی طرف بات جاری ہے؟ بالکل, یہ بڑی خوش آئند ہے جی. اگر ڈاکٹر طارق فضل صاحب بھی اس کو کنفرم کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو قومی اسمبلی کا کی جو ہال ہے وہ موجود ہے, اور جو بھی ایک باہمی رائے سے ایک جگہ طے ہوتی ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت تو پہلے دن سے اس بات کے اوپر خود انوائٹ کرتی رہی ہے, اور وزیر اعظم پاکستان نے فلور آف دی ہاؤس پہ بھی بار بار انوائٹ کیا ہے کہ آئیں, بیٹھیں اور بیٹھ کے مسائل کا حل بھی نکالیں گے. ظاہر ہے جب اگر آپ ٹیبل پہ بیٹھیں گے نہیں اور آپ گفتگو نہیں کریں گے, جو ڈائلاگ ہوتا ہے اس سے الٹیمیٹلی مسائل کا حل بھی نکلتا ہے, وے آؤٹ بھی نکلتا ہے. اور اگر آپ ضد پہ اڑے رہیں گے اور ایک ایسا سٹینس اپنائیں گے کہ جو فیکچول نہیں ہے, جو غیر حقیقی سٹینس ہے, لیکن اگر آج یہ کہتے ہیں جی کہ فلاں کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, تو کیا وہ آر ٹی ایس جب بیٹھ گیا تھا تو ان کے پاس مینڈیٹ کہاں سے آیا تھا؟ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم فردر آگے بڑھنے کی بات کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. حکومت بالکل اس کے لیے, ہمارے بازو بھی اوپن ہیں, ہم ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پی ٹی آئی کے ہمارے آنریبل ارکان اسمبلی یہ پراپرلی ادھر پارٹیسپیٹ کریں. نہیں, آپ جہاں ایک اٹیمپٹ کر رہے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنے کی, وہاں پہ جو آپ کے ساتھ آلریڈی ہیں وہ آپ سے الگ ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی ناراضگی, جو باتیں یہ کر رہے ہیں مور اور لیس وہی باتیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی کری ہے. حسن مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں آپ مان جائیں, آپ فارم 47 کے ہیں, تاکہ آپ بھی گھر جائیں, ہم بھی گھر جائیں. آپ نے ایک ریٹائرڈ چیف الیکشن کمشنر دیا ہوا ہے اس قوم کو, اپنی مرضی کے نتائج آپ حاصل کرتے جا رہے ہیں. اس طرح تو نہیں چلے گی بات. میرا خیال ہے کہ کشمیر کے الیکشن ختم ہو چکے ہیں. اچھا, اور امن و امان بحال ہو گیا ہے. اسمبلی کے اندر سارے باہمی شیر و شکر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ایسا میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی کوئی دراڑ نہیں ہے. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ایک سٹینس ہے, کیونکہ وہ خود تنازع صرف کشمیر الیکشن کی حد تک بنایا گیا تھا. بات یہ ہے کہ چونکہ آزاد کشمیر اور جی بی کے الیکشن میں کوئی ایسا انتخابی اتحاد پاکستان مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا نہیں تھا, تو دونوں پارٹیوں کو ایک حق تھا کہ وہ اپنی بات عوام تک پہنچائیں اپنے انداز کے اندر. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک فیز گزر گیا ہے. سر, یہ اپنی بات نہیں تھی, یہ الزام تراشی تھی, پرسنل اٹیکس تھے, آپ لوگوں کو جعلی حکومت کہاں ان لوگوں نے. ان دی لارجر نیشنل انٹرسٹ پاکستان پیپلز پارٹی بھی آج حکومت کے اندر موجود ہے, اور تمام بہت سارے آئینی عہدے ان کے پاس ہیں, بشمول پریزیڈنٹ آف پاکستان, بشمول چیئرمین جو سینٹ ہیں, اور باقی تمام ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ان چیزوں کو, حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ابھی اگر پی ٹی آئی کی اور گورنمنٹ کی آپس کے اندر ڈائلاگ شروع ہو جاتے ہیں اور کسی ایک مناسبت پیدا ہوتی ہے, میرا خیال ہے کہ ملک کو آگے بڑھانے کے حوالے سے, معاشی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے, اور ملک کی سالمیت کے جو تقاضے ہیں اس حوالے سے ایک اچھا اور صحت مندانہ اقدام ہوگا, جس سے انشاءاللہ تعالیٰ جو معاشی جو کیفیت ہے اس میں بہتری آئے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ شیر و شکر ہو گئے, وہ تو کہہ رہے ہیں فارم 47+ ہے کشمیر میں جو حکومت آئی ہے, یہ فارم 47 کی حکومت تھی, وہ 47+ ہے. کشمیر کے اندر میں اس پہ تھوڑا سا کر لیتا ہوں کہ کشمیر کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں بڑے اوپنلی ہوئے, اور ان کی اپنی گورنمنٹ تھی, پیپلز پارٹی کی اپنی گورنمنٹ نے کرائے ہیں, ان کے وزیر اعظم موجود تھے, ان کی ساری ایڈمنسٹریشن تھی. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس بنیاد پر کشمیر کے الیکشن کو متنازع کہہ رہے ہیں, اور تمام پارٹیز نے جا کے وہاں پہ اوپنلی کیمپین کی ہے, میڈیا لائیو دکھاتا رہا ہے, اور کسی جگہ پر کوئی کسی قسم کا کوئی ایسی
چیز نظر نہیں آئی کہ جس میں ہم کہا کو اکا دکا واقعات اتنے بڑے الیکشن کے اندر ہو جاتے ہیں، وہ کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ چلے میں پوچھ رہی تھی مندو خیل صاحب سے کہ مندو خیل صاحب یہی بات ابھی حافظ نعمان صاحب بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں ہم بیٹھ گئے ہیں، شیر و شکر ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، کشمیر کا الیکشن تھا اس کی حد تک بات تھی وہ ختم ہو گیا۔ یہی بات پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت سے لوگ آپ جانتے ہیں کہ کر چکے ہیں کہ یہ صرف وہاں پر اس وقت کے لیے الیکشن کی بیسیکلی کنزمپشن کے لیے تھا جو کچھ آپ لوگوں نے کہا۔ میرے خیال میں یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ہمارے جو 2 کارکن شہید ہوئے، 3 زخمی ہوئے، اور بار بار ہم میڈیا پہ یہ بات کہتے ہیں لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات کا، پھر سوال کرتے ہیں۔ اگر آئینی عہدوں کی بات کر رہے ہیں تو محترم یہ بتا دے کہ خیبر پختونخوا میں ہمارا گورنر ہے تو کیا پی ٹی آئی کی ہم حکومت کے ساتھ ہے؟ تو آپ پہلے اس پہ جواب دیں۔ پنجاب میں گورنر ہمارا ہے تو کیا پنجاب گورنمنٹ میں ہم ساتھ ہے؟ سندھ میں گورنر آپ کا ہے تو آپ سندھ حکومت کے ساتھ ہے؟ تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئینی عہدے جو ہے نا وہ حکومت کے عہدے نہیں ہوتے، حکومت کابینہ ہوتی ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر کسی نے قانون کے 2 صفحے پڑھے ہو، الیکشن رولز جب شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے تو جو نگران حکومت ہوتا ہے یا کشمیر جیسی حکومتی ہوتی ہے وہ ان کی ساری جو مشینری ہوتی ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے ماتحت ہوتی ہے۔ اور کتنی ہم طاقتور حکومت ہے ہماری کشمیر میں کہ صدر آزاد کشمیر کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور ہم اتنی بے بس ہے اور اتنی ہم طاقتور ہے کہ اس کے FIR تک درج نہیں کرا سکتے۔ تو میرے خیال میں یہ تھوڑی سی پڑھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چلیں سر تھوڑا سا 1-2 ایشوز اور بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ، جی آپ مکمل کر لیں۔ دیکھیے دوسری بات یہ کہ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کی جو ملاقات ہے، اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر پاکستان ہے یا ممبران ہے ان کا اپنا ٹینور ختم ہو چکا ہے اور وہ ایکسٹینشن پہ بھی نہیں ہے اور وہ اس کو ری اپوائنٹمنٹ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ بیٹھے ہوئے صرف اس وجہ سے کہ حکومت اور اپوزیشن لیڈر جو ہے نا ان کے آپس میں کوئی مشاورت نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ان دونوں کی مشاورت سے اپوزیشن چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تعیناتی ہوگی تاکہ اگلے الیکشن کے لیے وہ بھی اپنی ہوم ورک کرے، تیاری کر لے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ یقیناً ہماری اپنی ایک سوچ ہے، نظریہ ہے۔ اچھا ملاقات کی، کیونکہ سر آپ نے بات کی ایک اہم ملاقات جو ہے وہ آج بھی ایکسپیکٹڈ تھی، وہ کوئی آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے وہ کیوں نہیں ہو سکی؟ اچھا صاحب کی ملاقات ہونی تھی آپ کی جماعت کے ایک اہم وفد سے۔ دیکھیے خبر تو یہی تھی جو آپ بتا رہے ہو، لیکن میرے بھی نالج میں نہیں ہے کہ ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی ہے، نہ ہمارے کسی جو پارٹی کے اندر جو ہمارا گروپ ہے اس کے اندر کوئی ایسے خبر نہیں ہے کہ ملاقات ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں ملاقات ہونی چاہیے، اور ہم تو بار بار پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اور اس وجہ سے نہیں بڑھا رہے ہیں کہ آپ ہمیں سپورٹ کر دیں، اس وجہ سے بڑھا رہے ہیں کہ یہ سیاسی پروسیس جو ہے نا وہ چلتا رہا ہے۔ جے بی کے الیکشن میں جو کچھ ہوا ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو قبول کیا ہے۔ یہ ہم نہیں کہیں گے آج بھی کہ جے بی میں دھاندلی نہیں ہوئی، بالکل ہوئی ہے، 100% ہوئی ہے، اور اپنے ملک کے لوگوں سے این او سی مانگے گی۔ جے بی کے الیکشن کمشنر نے CCD نے جو غنڈہ گردی کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ اچھا سر ایک اگر کوئی کامنٹ کر دیں بیفور آئی گو ٹو شاہد صاحب۔ جی جو میں نے آپ سے کہا تھا نا پاکستان تحریک انصاف والے بھی آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت اصولوں کی بنیاد پر ہوتی ہے، تو اصول یہ کہتا ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، آپ ان کی سپورٹ بھی چھوڑیں، اپنے آئینی عہدے بھی چھوڑیں، ہمارے ساتھ سڑکوں پر نکلیں اور جدوجہد کریں اس ملک میں رول آف لاء کے لیے۔ دیکھیے اصول تو پھر ہمیں نہ سکھائے، ہماری ایک لمبی تاریخ ہے جدوجہد کی، پالیسیوں کی اور کوڑوں کی اور شہادتوں کی ہماری بڑی ہے تاریخ ہے، لیکن اصول چلو کم از کم پی ٹی آئی نے پہلا یہ اصول کو چھوڑ دیے جو امپائر کی انگلی ڈھونڈ رہتی ہے، اب سیاسی لوگوں کی طرف وہ دیکھ رہے، تو میرے خیال میں خوشائند ہے، اس کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہماری پی ٹی آئی کے ساتھ، اگر کلمز میں استعمال کرو، اگر ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ احتیاط ہو جاتا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک احتیاط ہمارے پی ٹی آئی سے ہو، دوسرا احتیاط نون لیگ سے ہو، یقیناً یا ایک کے ساتھ دینا پڑے گا یا دوسرے کے ساتھ دینا پڑے گا۔ یہ ویسے اگر تک آئے ہوئے ہیں حافظہ میں ویسے شاہ صاحب کو شامل کر لوں، ہمارا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ احتیاط تھا آزاد کشمیر کے الیکشن میں ہماری وہاں پہ، تو احتیاط تو سیاسی پارٹی کے بیچ میں کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے پچھلی حکومت کا دیکھا تھا کہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہم لے آئے تھے، جو پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے انہوں نے ان کو چھوڑ کے ہمیں سپورٹ کر دیے، تو
یہ تو ہوتی رہتی ہے. چلے سر اجازت دیجیے گا, آپ ٹیکن یور پوائنٹ, میں چاہت صاحب کو اس پہ شامل کر لوں. وہ کہہ رہے ہیں اصول نہ سکھائیں, ہمیں بڑے اصول آتے ہیں سیاست کے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ٹو بی فیئر آن دیم, انہوں نے ملٹیپل ٹائمز الیکشن کے وقت بھی جب نتائج آئے تب بھی آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا. آپ ہی لوگ واپس جو ہے وہ جواب میں ان کو رسپونڈ نہیں کرتے, اور اب آپ ان کو اس طرح کے مشورے دینے, بیٹھ کے بات تو پہلے کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں اصول سب کو پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے, اور قربانیاں سب نے دی ہے, مگر جب وقت آتا ہے اقتدار کا تو میں کہتا ہوں پاکستان میں واحد پاکستان تحریک انصاف ہی ہیں یا عمران خان ہے جس کو حکومت کی آفر دی گئی انہوں نے ٹھکرا دی. اور صرف فارم 47 کے صرف یہ بھائی نہیں ہے, یہ دوسری طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بھی آپ دیکھ لیں, کراچی کا رزلٹ آپ کے دیکھ لیں. کون سی حکومت کی آفر؟ جو پیپلز پارٹی نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ مل کے حکومت بنا لیں, اس کی آپ بات کریں؟ بالکل جی بالکل, چلیں ٹھیک ہے. اور جو ان کے رزلٹس ہیں سندھ میں تو وہ بھی آپ دیکھ لیں. آپ جو کراچی شہر ہے, ان کے جو پیپلز پارٹی کے جو میجر وہاں پہ فیسز ہیں ان کے آپ رزلٹس دیکھ لیں تو وہ بھی فارم 47 کے ذریعے آئی ہیں. تو ان کے ساتھ بھی کوئی اس طرح آپ ان کو وہ نہیں کر سکتے. تو مطلب کوئی بات چیت ہونی بھی ہو پیپلز پارٹی کی تو آپ لوگوں کے ایسے بیانات سے ہونی نہیں ہے پھر؟ جی دیکھیں بات چیت, دیکھیں میں ان کی کریڈیبل بات کر رہا ہوں. وہ لوگ جواب میں پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ جو آپ کی حکومت آ گئی ہے کے پی کے میں, وہ پھر کیسے جائز اور فیئر ہے, وہ کیوں فارم 47 کی نہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھیں وہ بالکل وہ کے پی کے میں بھی بالکل وہ کہتے ہیں, بالکل وہ تو آپ پہ بھی الزام لگاتے ہیں. دیکھیں آپ اس کی انکوائری کرا دیں, آپ کو لگ جائے گا پتہ کہ ہماری انکوائری کر لیں. اب وہ تو پورا کورٹس میں گئے ہوئے ہیں. نان اینڈنگ بحث ہے, اگر آپ کریں گے تو آر ٹی ایس کے ذریعے کون پیدا ہوا؟ میں سوال یہ آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں, ایک سیٹ عمران خان صاحب کی تھی 2013 میں, ایک سیٹ سے ان کو پورے اگلے ٹینیور کے ساتھ پورے پاکستان کا وزیر اعظم ان کو بنا دیا گیا. جو بھی تھا فارم 47 نہیں تھا, جو بھی تھا نہیں, لیکن آر ٹی ایس تو تھا سر, اب آر ٹی ایس جائز ہو گیا 47 وہی نا. لیکن سوال میں جو سیاسی پولرائزیشن کی ختم میں ذرا مکمل ایک سیکنڈ. عبد القادر مندو خیل صاحب میرے چونکہ بڑے بھائی ہیں اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, انہوں نے کہہ دی کہ جی بی الیکشن کے اندر بڑی دھاندلی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دھاندلی کی پیداوار ہے پھر, یعنی جی بی نہیں, لیکن وہ انہوں نے گورنمنٹ لی ہے وہاں پر, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ پروسیس فیئر نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ جی بی حکومت وہ کہہ رہے ہیں بھائی 2/3 میجورٹی آنی تھی. نہیں, اس کا مطلب ہے جی بی حکومت جو ہے یہ دھاندلی کی پیداوار ہے اور دھاندلی سے یہ جیتے ہوئے ہیں. بس یہ مجھے لگتا ہے یہ سیاسی پولرائزیشن ختم نہیں ہونی اس ملک میں, یہ بحث کبھی بھی ختم. اچھا چلیں, مجھے تھوڑا سا, اچھا جہاں پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں نا شاہ صاحب, ابھی وقت ختم ہو رہا ہے, تھوڑا سا اس پہ بھی کامنٹ کر دیں. 28ویں ترمیم اس کو لے کے بڑی بات چیت ہے, خبر یہ آ رہی ہے کہ کچھ آپ لوگ بھی آن بورڈ ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ اس ترمیم کو لے کر. جی دیکھیں وہ تو فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے کہ وہ اس قانون سازی میں ان کا وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. مگر جہاں تک میں آپ کو بتا دوں اپنا ذاتی رائے کہ ہم اس حق میں ہیں, میں خود اس حق میں ہوں کہ پاکستان میں نئے صوبے بننے چاہیے انتظامی امور پہ, نہ کہ لسانی امور پہ. یہ میرا ذاتی میری وہ ہے. ہماری پارٹی میں اور بھی دیگر رہنما ہیں وہ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے, نہ کہ نسل پہ, نہ کہ اس پہ قومیت پہ نہیں, مگر جو انتظامی امور ہے. اگر پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے تو اس قسم کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے, اور یہ میں بہت جلد کر لیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے فیصلے کر. بس کچھ چیزوں کے لیے آپ لوگوں کو میرا خیال ہے تھوڑی سی اب پولیٹیکل سپیس کریٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ بات ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ریجیڈیٹی آپ لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے, آپ لوگوں کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی شو کرنے کی ضرورت ہے. وقت ختم ہو گیا, ورنہ اس پہ مزید بات کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. حافظ محمد نعمان صاحب سے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. قادر مندو خیل صاحب سے بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.